This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. معزز اساتذہ کرام اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم کلاس سوئم اردو مضمون کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا نام ہے بے مثل ہے ذات رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اس سبق کی تحریر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سبق کی مشق میں دیے گئے تمام سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے آئیے اس سبق کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بے مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے مثل کا مطلب ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو یا جس کا کوئی ثانی نہ ہو، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہے جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ یہ سبق سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دل چھو لینے والا حصہ پیش کرتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری اور صداقت کا ذکر ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق اور دیانت داری کی وجہ سے لوگ آپ پر مکمل بھروسہ کرتے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک سچے اور ایماندار شخص پر لوگ اعتماد کرتے۔ اب ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، تمام نثری پارہ کو ہم پڑھیں گے بھی اور ہم ان کی وضاحت بھی جو ہے وہ کریں گے۔ چلیے آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ ایک بہت پیارا شہر ہے اور کھجوریں تو آپ سب جانتے ہوں کہ میٹھی میٹھی ہوتی ہیں جسے ہم کھاتے ہیں۔ کثرت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اس جملے میں لکھا گیا ہے کہ مدینہ میں بہت زیادہ کھجوریں اگتی تھیں، ہر جگہ کھجور کے درخت نظر آتے۔ ارد گرد کے لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ ارد گرد کا مطلب ہے آس پاس کے گاؤں یا شہروں سے۔ تو جب مدینہ میں اتنی کھجوریں ہوتی تھیں تو آس پاس کے لوگ انہیں خریدنے کے لیے مدینہ آتے تھے۔ جیسے آپ کے شہر میں کوئی خاص چیز ہو تو لوگ دور دور سے وہ خریدنے آتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ایک مرتبہ کا مطلب ہے ایک دفعہ، روانہ ہوئے کا مطلب ہے چل پڑے۔ تو ایک دفعہ کچھ لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ سفر کرتے ہوئے وہ لوگ جب تھک گئے تو سستانے کے لیے مدینہ سے باہر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ یعنی جب وہ لوگ سفر کر رہے تھے یعنی چل رہے تھے تو وہ تھک گئے، جیسے آپ کھیل کھیل کر تھک جاتے ہو، تو انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر سستانے یعنی آرام کرنے کے لیے رک جائیں۔ وہ مدینہ شہر کے باہر ہی تھوڑی دیر کے لیے رک۔ اتنے میں وہاں ایک اجنبی شخص آیا۔ اتنے میں کا مطلب ہے اچانک، اسی وقت۔ اجنبی کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم جانتے نہ ہوں یا پرایا۔ تو جب وہ لوگ آرام کر رہے تھے، ایک آدمی آیا جسے وہ نہیں جانتے تھے۔ اس شخص نے مسافروں کے پاس ایک سرخ اونٹ دیکھ کر پوچھا کہ کیا یہ اونٹ آپ مجھے بیچو گے؟ یعنی کیا یہ اونٹ
مجھے پیسوں یا کسی اور چیز کے بدلے دیں گے؟ مسافروں نے کہا کہ اگر وہ انہیں اتنی مقدار میں کھجوریں دیں تو وہ اس کے بدلے میں اسے اونٹ دے دیں گے، یعنی آپ کو اس کے بدلے میں اتنی ساری کھجوریں دینی پڑیں گی جتنی ہم چاہتے ہیں۔ سودا طے ہونے کے بعد اس شخص نے اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر کے اندر چلا گیا۔ سودا طے ہونے کا مطلب ہے کہ بات پکی ہو گئی، دونوں مان گئے کہ اونٹ اور کھجوروں کا تبادلہ ہوگا۔ مہار پکڑی کا مطلب ہے اونٹ کی رسی پکڑی۔ تو جب اونٹ خریدنے کی بات پکی ہو گئی تو اس شخص نے اونٹ کی رسی پکڑی اور مدینہ شہر کے اندر چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد مسافروں کو خیال آیا کہ وہ تو اس آدمی کو جانتے نہیں ہیں، اب اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ اب جب وہ شخص چلا گیا تو اس کے بعد جو مسافر تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں تھے، تو اب اونٹ کی رقم کس طرح سے لیں گے، یا اونٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہم واپس جو ہے وہ ہم لے پائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تو اس اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری کھجوریں بھجوا دی۔ تھوڑی دیر گزری یعنی کچھ وقت کے بعد، تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، وہی اجنبی شخص جو دراصل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے ایک اور آدمی کو بھیجا اور اس کے ذریعے ڈھیر ساری میز بہت زیادہ کھجوریں ان مسافروں کے پاس بھجوا دی۔ ساتھ ہی پیغام دیا کہ اپنی اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں تول کر پوری کر لو اور باقی کھجوریں آپ کی دعوت کے لیے ہیں۔ مسافر اجنبی شخص کی دیانت داری اور سخاوت پر بہت خوش ہوئے۔ پیغام دیا کا مطلب ہے خبر بھیجی یا بتایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا کہ ان کھجوروں میں سے اتنی کھجوریں الگ کر دو جو تمہاری اونٹ کی قیمت بنتی ہیں، یعنی کہ جتنی قیمت طے ہوئی تھی تو اتنی کھجوریں جو ہیں وہ الگ کر لیں، اور باقی جو کھجوریں بچتی ہیں وہ تمہاری دعوت کے لیے، یعنی تم سب ان کو کھا سکتے ہو۔ تو زیادہ کھجوریں جو ہیں، جو قیمت طے ہوئی تھی اس سے زیادہ کھجوریں جو ہیں وہ بھجوائی گئی۔ وہ لوگ کھجوریں کھا کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص مسجد کے ممبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ ممبر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں امام خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دے رہے تھے یعنی تقریر کر رہے تھے۔ وہ اجنبی شخص جن کے ساتھ جو ہے وہ ان کا اونٹ کا ساتھ سودا ہوا تھا، تو وہی شخص جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ اجنبی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو معلوم ہوا یعنی یقین ہو گیا، پتہ چل گیا کہ وہ اجنبی شخص کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں، جن میں نمایاں خوبی دیانتداری تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بے پناہ یعنی بہت زیادہ اچھی خوبیاں تھیں۔ وہ ان کی سب سے اہم خوبی دیانتداری اور ایمانداری تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور جو چیز لوگ ان کے پاس امانت کے لیے رکھواتے تھے اور وہ اس کی بہت اچھے سے حفاظت کرتے تھے، یعنی اسے سنبھال کر رکھتے تھے اور صحیح سلامت واپس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ ناپ تول میں
کمی نہ کرتے کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز ناپ کر یا تول کر کسی کو دیتے تھے تو اس میں بالکل بھی بے ایمانی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ پوری چیز دیتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہے سچا، امین کا مطلب ہے ایماندار۔ ان ساری اچھی عادتوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ انہیں دو خاص ناموں سے پکارتے تھے، صادق اور امین، یعنی لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہ آدمی سچا ہے اور یہ آدمی ایماندار ہے، اس پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا اور فرمایا کہ جس میں ایمانداری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ شرط کا مطلب ہے ضروری بات، اہم، لازمی، یعنی جو شخص ایماندار نہیں ہے، جو لوگوں کی امانتوں کا خیال نہیں رکھتا، جو جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا ایمان یعنی اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ بھی کمزور ہے، وہ سچا مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ ہمیں چاہیے کا مطلب ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطلب ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جو انہوں نے کہا ہے ان پر عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی اچھی باتوں پر چلیں، ویسا ہی کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں کا مطلب ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی خوش رہ سکیں اور جب ہم مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہاں بھی ہمیں انعام ملے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ اب اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ سبق ہم نے پڑھا اور اس کی وضاحت بھی جو ہے وہ ہم نے کی۔ اب ہم اس سبق میں آئے گے کچھ مشکل الفاظ کے معنی، وہ الفاظ جو کہ بچوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں، تو ان کے معنی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے بے مثل۔ اس کا معنی ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو، لاسانی۔ خاتم النبیین، نبیوں میں آخری نبی۔ اجنبی، اس کا معنی ہے غیر مانوس شخص یا پردیسی، پرایا۔ ممبر کا معنی ہے خطبہ دینے کی جگہ، مسجد میں اونچا مقام۔ سخاوت کا مطلب ہے فیاضی، دریا دلی یا سخی ہونا۔ صداقت کے معنی ہے سچائی، سچ بولنا۔ ہمت کے معنی ہے حوصلہ، جرت۔ کثرت
कसरत के मानी है ज्यादती, फरावानी। सस्ताने, सस्ताने का मतलब है आराम करना या थकन दूर करना। महार, महार का मतलब है ऊंट या घोड़े की लगाम। वसूली, वसूली के मानी है हासिल करना या पाना। दयानतदारी, दयानतदारी के मानी है ईमानतदारी, सच्चाई और ईमानदारी। नुमाया, नुमाया का मानी होता है वाजिया, जाहिर या मुमताज। हिफाजत, हिफाजत के मानी है देखभाल, निगहबानी या बचाव। मुकरमा, इज्जत वाली, काबिले एहतराम। सादक, सादक के मानी है सच्चा या रास्त गो। अमीन, अमीन के मानी है अमानतदार, काबिले भरोसा। मुतल्लिक, मुतल्लिक के मानी है के बारे में। इरशाद फरमाया, इसके मानी है हुक्म दिया, हिदायत फरमाई। शर्त, शर्त के मानी है लाजम या जरूरी अमर। कामयाबी, कामयाबी के मानी है फतह, कामरान होना। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे जो कि सबक में आए, उनके मानी हमने देखी। उम्मीद है कि इनके मानी से आपको सबक को समझने में आसानी हो। अब हम मश्क की तरफ आते हैं और मश्क में दिए गए सवालात को हम हल करने की कोशिश करते हैं। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी है वो है नए अल्फाज, यानी कि कुछ ऐसे अल्फाज जो कि नए हैं, इस सबक में आए हैं, तो उनको हम समझने की, उनके मानी तलाश करने की हम कोशिश करें। सबसे पहला लफ्ज जो दिया गया है वो है अजनबी। अजनबी का मतलब होता है नावाकिफ या अनजान। सस्ताना, सस्ताना का मतलब है आराम करना। मिंबर, मिंबर के मानी है वो जगह जहां इमाम खड़े होकर या बैठकर खुतबा देता है। अमीन, अमीन के मानी है अमानतदार। सादिक, सादिक के मानी है सच्चा। तो ये कुछ नए अल्फाज थे जिनके मानी जो हैं वो बताए गए हैं। अब इसके बाद जो सरगर्मी आती है वो है आपने क्या समझा। तो इसमें जो सबक था उसमें उससे कुछ सवालात पूछे गए हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चों ने जो सबक पढ़ा है वो पढ़ने के बाद बच्चों को क्या समझ में आया, उनको कितना चीज़ें जो हैं वो अब पता चल गई हैं, तो उसके बारे में हमें पता चलेगा और यहाँ से बच्चे जो हैं इनके जवाबात दिए गए सबक में से ढूंढकर जो है वो तहरीर करेंगे। अब सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो इन अल्फाज को नीचे दिए गए खाली जगह के जुमलों में, मुनासिब खाली जगह के जुमलों में जो है वो तहरीर करना है। पहला है, ऊंट की वापसी या कीमत की डैश के लिए क्या करें। तो अगर हम ऊपर दिए गए अल्फाज को देखें
تو اس میں جو مناسب لفظ جو ہم اس میں تحریر کر سکتے ہیں وہ ہے وصولی. سو اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری ڈیش بھجوا دی. اب دوبارہ ہم اوپر دیے گئے الفاظ کو دیکھیں گے تو اس میں سے جو مناسب لفظ ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں وہ ہیں کھجوریں. سو اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری کھجوریں بھجوا دی. مسافر کھجوریں کھا کر مدینہ منورہ میں ڈیش ہوئے. اب ہم یہاں پر جو مناسب لفظ ہم تحریر کر سکتے ہیں وہ ہے داخل. مسافر کھجوریں کھا کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بے پناہ ڈیش تھیں. اب یہاں پر جو مناسب لفظ ہم تحریر کر سکتے ہیں وہ ہے خوبیاں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں. مسافروں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص منبر پر کھڑا ڈیش دے رہا ہے. اب یہاں پر جو مناسب لفظ جو ہے وہ ہم تحریر کر سکتے ہیں وہ ہے خطبہ. مسافروں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص منبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے. سو اس طرح سے ہم خالی جگہ جو ہے وہ ہم پر کریں گے. سوال نمبر 3 ہے سب کے مطابق درست جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں. اب یہاں پر جملہ لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے 2 جو ہیں وہ آپشن دی گئی ہیں. تو اس میں جو صحیح جواب ہے اس میں بچے نے رنگ بھرنا ہے. لوگ خریدنے کے لیے مدینہ منورہ گئے. اب یہاں پر جو 2 آپشنز ہیں وہ ہیں کھجوریں اور کپڑے. اب اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کھجوریں. تو بچے جو ہیں وہ کھجوریں میں رنگ بھریں گے. اگلا ہے لوگوں کے پاس اونٹ تھا سرخ یا خاکی. تو اس میں جو صحیح جواب ہے وہ ہے سرخ. تو سرخ رنگ کے جو ڈبہ ہے اس میں بچے رنگ بھریں گے. مدینہ منورہ میں کھجوروں کی ہوتی تھی کثرت قلت. اب اس میں جو صحیح جواب ہے وہ ہے کثرت. سو کثرت میں رنگ بھریں گے. اجنبی شخص اونٹ کی مہار پکڑ کر اندر چلا گیا مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں. اب جو صحیح جواب ہے وہ ہے مدینہ منورہ میں. سو مدینہ منورہ میں رنگ بھرا جائے گا. تو اس طرح سے یہ سوال جو ہے اس کو ہم حل کریں گے. اب اگلا جو سوال ہے وہ ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. اب یہاں پر کچھ سوال جو ہے وہ دیے گئے ہیں. سو ان کے جوابات جو ہے وہ بچوں نے تحریر کرنے. سوال نمبر الف ہے مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے تھے. اب اس کا جواب جو ہے وہ ہم نے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر تحریر کرنا ہے. تو اس کا جواب جو ہے کچھ اس طرح سے دیا جا سکتا ہے مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے تھے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے. سوال نمبر ب ہے نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے. اس کا جواب یہ ہے نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے. اب اگلا سوال ہے اجنبی شخص نے اونٹ دیکھ کر مسافروں سے کیا پوچھا اور انہوں نے کیا جواب دیا. اس کا جواب ہے اجنبی شخص نے اونٹ دیکھ کر مسافروں سے پوچھا کہ کیا
یہ اونٹ آپ مجھے بیچتے ہیں؟ مسافروں نے جواب دیا کہ اگر وہ انہیں اتنی ہی مقدار میں کھجوریں دیں تو وہ بدلے میں اسے اونٹ دیں گے۔ سوال نمبر دال ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے اجنبی شخص کون تھے؟ اس کا جواب ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے اجنبی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سوال نمبر ہے، دیانتداری کے 2 فائدے لکھیں۔ اب یہاں پر آپ دیانتداری کے کوئی بھی فائدے جو ہے وہ آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب کچھ ایسے ہو سکتا ہے، دیانتداری کے 2 فائدے یہ ہیں۔ نمبر 1، دیانتدار شخص پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 2، دیانتداری پر عمل کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ان سوالات کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو سرگرمی ہے وہ ہے مل کر کریں بات۔ یہاں پر 2 سوال ہیں، ہمیں ان پر آپس میں بات چیت کرنی ہے اور ایک دوسرے کو بتانا ہے۔ اب یہ زبانی جو ہے، یہ گفتگو جو ہے وہ کرنی ہے، اس کو تحریر جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بچے جو ہے وہ اردو زبان میں صحیح طریقے سے بات چیت کرنا سیکھ سکیں، بچے اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ ایک دوسرے سے کر سکیں۔ سوال نمبر 5 ہے، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ بچوں کو سوچنے دیں اور بچے جو ہیں ہر بچے کو جواب دینے کا موقع جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اب بچے جو ہیں کچھ اس طرح سے جواب دے سکتے، ہمیشہ سچ بولیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ایماندار رہیں، کسی کی کوئی چیز چوری نہ کریں، کوئی امانت ہمارے پاس ہو تو اسے حفاظت سے رکھیں اور وقت پر واپس کریں۔ ناپ تول میں کمی نہ کریں، اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیں تو اسے پورا تول کر یا ناپ کر دیں۔ اچھی عادات اپنائیں، جیسے دوسروں کا خیال رکھنا، سب سے پیار کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام ہی تو بتایا۔ سوال نمبر 6 ہے، دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھ کر ان سے متعلق کہانی اپنے اساتذہ سے کو سنائیں اور کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ اب یہاں پر تصاویر دی گئی ہیں، 4 تصاویر دی گئی ہیں، تو ہم ان تصاویر کی مدد سے کوئی بھی ایک کہانی جو ہے وہ ہم سنا سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 1 میں ایک آدمی سڑک پر چل رہا ہے۔ تصویر نمبر 2 میں سڑک پر ایک بٹوا گرا ہوا ہے۔ تصویر نمبر 3 میں ایک بچہ نیچے جھکا ہوا ہے اور وہ بٹوا اٹھا رہا ہے۔ تصویر نمبر 4 میں وہ بچہ اس آدمی کو وہ بٹوا واپس کر رہا ہے اور وہ آدمی خوش نظر آ رہا ہے۔ اس کہانی کو ہم کچھ ایسے سنا سکتے ہیں، ایک آدمی سڑک پر چل رہا تھا، چلتے چلتے اس کا بٹوا زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بچہ وہاں سے گزرا اور اس نے سڑک پر گرا ہوا بٹوا دیکھا۔ اس بچے نے جھک کر وہ بٹوا اٹھایا اور اس بٹوے میں کچھ پیسے اور ایک آدمی کی تصویر اس کو ملی۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ بٹوا کس کا ہو سکتا ہے اور اسے کس طرح سے اس کے مالک تک واپس پہنچایا جا سکتا۔
उस बच्चे ने उस बटुए में मिली हुई तस्वीर को गौर से देखा और वो उस आदमी को तलाश करने लगा। कुछ देर के बाद उसको वो आदमी जिसकी तस्वीर उस बटुए में मौजूद थी वो उसको मिल गया और उसने वो बटुआ उस आदमी को वापस कर दिया। वो आदमी बहुत खुश हुआ और उसने उस ईमानदार बच्चे की तारीफ की और उसका शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह से हम ये कहानी जो है ये बना सकते हैं और बच्चे ये कहानी अपने साथियों को और उस्ताद को सुना सकते हैं। अब इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। अगर हमें किसी की कोई गुमशुदा चीज मिले तो हमें उसके मालिक को वापस कर देना है। अगली जो सरगर्मी है वो है लफ्ज़ों का खेल। लफ्ज़ों का खेल में सवाल नंबर 7 है, खाली जगह में दुरुस्त हरूफ लगाकर अल्फाज बनाएं और उन पर आराब लगाएं। तो यहाँ पर कुछ हरूफ दिए गए हैं जिसमें एक हर्फ के लिखने की जगह जो है वो खाली दी गई है। हमने वहाँ पर मुनासिब हर्फ जो है वो लगाना है और अल्फाज बनाने हैं, फिर उन अल्फाज पर हमने आराब लगाने हैं। सो मिसाल के तौर पर जो सबसे पहले हरूफ दिए हैं वो हैं स्वाद, हे और ते। सो जब हम इनको मिलाते हैं तो जो लफ्ज़ बनता है वो है सेहर। सो इसी तरह से हमने हरूफ को मिलाना है और फिर अल्फाज जो हैं वो हमने बनाने हैं। इसके बाद जो हरूफ हैं वो हैं अलिफ, मीम, अलिफ और नून। उसके बाद खाली जगह दी गई है। सो उस खाली जगह में हम ते लगाएंगे तो ये जो लफ्ज़ बनेगा इनको मिलाकर वो बनेगा अमानत। सो अमानत जो है इसमें हम जब आराब लगाने की जो है वो हम बात करेंगे तो अलिफ के ऊपर हम ज़बर लगाएंगे, मीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर ज़बर, ते पर जज़म या साकन की अलामत जो है वो हम लगाएंगे। इसके बाद जो हरूफ हैं वो हैं स्वाद, फिर खाली जगह, दाल और काफ। अब स्वाद के बाद जो हम हर्फ लिखेंगे वो होगा अलिफ। तो इनको मिलाकर जो लफ्ज़ बनेगा वो होगा सादिक। अब सादिक के लफ्ज़ पर जब हमने आराब लगाने हैं तो स्वाद के ऊपर ज़बर लगाएंगे, दाल के नीचे ज़ेर लगाएंगे, काफ पर जज़म या साकन की अलामत जो है वो हम लगाएंगे। इसके बाद जो हरूफ हैं वो हैं ते, काफ, मीम, फिर खाली जगह है और लाम। अब मीम के बाद जो खाली जगह आ रही है वहाँ पर हम छोटी ए लिखेंगे तो ये लफ्ज़ जो है वो बनेगा तकमील। तकमील में ते के ऊपर ज़बर लगाएंगे, काफ के ऊपर जज़म की अलामत लगाएंगे, मीम के नीचे ज़ेर, छोटी ए और लाम पर जज़म या साकन की अलामत जो है वो हम लगाएंगे। इसके बाद जो हरूफ हैं वो हैं खाली जगह, जीम, मीम, वाव, आइन और हे। सो यहाँ पर खाली जगह में जो हर्फ हम लिखेंगे वो होगा मीम। अब ये हरूफ बनते हैं मीम, जीम, मीम, वाव, आइन और हे। सो जब हम इन हरूफ को मिलाते हैं तो जो लफ्ज़ बनेगा वो होगा मजमुआ। अब मजमुआ में हम मीम के ऊपर ज़बर लगाएंगे, जीम के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर पेश, आइन के ऊपर ज़बर जो है वो हम लगाएंगे। और आखिरी जो हरूफ हैं वो हैं आइन, जाल, खाली जगह और ते। तो यहाँ पर हम खाली जगह में भी हम जाल जो है वो हम लिखेंगे। तो ये हरूफ बनेंगे आइन, जाल, जाल और ते। तो इनको मिलाकर जो लफ्ज़ बनेगा वो होगा इज़्ज़त। अब इज़्ज़त में हम आइन के नीचे ज़ेर, जाल के ऊपर शद और ज़बर
اور تے کے اوپر جو ہے وہ جزم کی علامت جو ہے وہ ہم لگائیں گے. سو اس طرح سے ہم اس سوال کو حل کریں گے. اب اگلا ہے قواعد سیکھیں. سو اس میں استفہامیہ جملے جو ہیں یہ دیے گئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ استفہامیہ جملے جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. استفہامیہ جملے وہ جملے ہوتے ہیں جن میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے. استفہامیہ جملوں کا بنیادی مقصد کسی بات یا معلومات کے بارے میں سوال پوچھنا ہوتا ہے. یعنی جب ہم کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، تو ہم استفہامیہ جملے استعمال کرتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ جملے کے آخر میں ہمیشہ ایک خاص نشان جسے سوالیہ نشان کہا جاتا ہے تو یہ لگایا جاتا ہے. تو یہ ان سوالیہ جملوں کی پہچان جو ہے یہ ہوتا ہے. جس طرح سے جو ہے ہم کہتے ہیں جی کیا یہ قلم تمہارا ہے، تو یہ ایک استفہامیہ جملہ ہے. تو اس کے آخر میں ہم سوالیہ کی علامت جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں. سوال نمبر 8 ہے، دی ہوئی تصویر سے متعلق حروف استفہام کیا، کون، کس، کیوں، کہاں، کب کی مدد سے 5 استفہامیہ جملے درست کریں. تو یہاں پر جو تصاویر دی گئی ہیں ان کی مدد سے ہم نے 5 استفہامیہ جملے تحریر کریں. جیسے کیا دادا جان اخبار پڑھ رہے ہیں، کرسی پر کون بیٹھا ہے، یہ کاپی کس کی ہے، دادا جان آرام کیوں کر رہے ہیں، احمد کہاں بیٹھا ہے، یہ خاندان کب اکٹھا ہوا ہے. تو اس طرح سے کچھ استفہامیہ جملے جو ہیں یہ بنائے جائیں گے. اب اسی سرگرمی میں مذکر مونس کے حوالے سے ایک سوال جو ہے وہ دیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر مونس جو ہیں یہ کیا ہے. تو جو مذکر ہیں، مذکر وہ نام ہوتے ہیں جو نر کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. جس طرح سے لڑکا، بکرا، دروازہ، تیر، یہ مذکر ہے. مونس وہ نام ہوتے ہیں جو مادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آسان الفاظ میں وہ نام جو لڑکیوں یا عورتوں والی چیزوں کے لیے ہوں انہیں ہم مونس کہتے ہیں. جس طرح سے بیٹی، لڑکی، بکری، بلی وغیرہ یہ مونس ہے. اب سوال نمبر 9 ہے، دیے ہوئے جملے پڑھیں اور مثال کے مطابق مذکر اسما کو مونس اور مونس اسما کو مذکر لکھ کر خالی جگہ پور کریں. یہاں پر خالی جگہ دی گئی ہے. جیسے سب سے پہلی ہے، ڈیش نے ملکہ کو خوبصورت ہار دیا. اب ملکہ جو ہے یہ مونس ہے تو اس کا مذکر جو ہے وہ ہم خالی جگہ میں ہم تحریر کریں گے. بادشاہ نے ملکہ کو خوبصورت ہار دیا. اگلا ہے، مالی نے پودے لگائے اور ڈیش نے انہیں پانی دیا. اب مالی جو ہے یہ مذکر ہے تو اس کا مونس ہے ہم خالی جگہ میں تحریر کریں گے. مالی نے پودے لگائے اور مالن نے انہیں پانی دیا. نانی جان نے اپنے نواسے اور ڈیش کو عیدی دی. اب نواسے کی جو مونس ہے وہ ہم خالی جگہ میں تحریر کریں گے. نانی جان نے اپنے نواسے اور نواسی کو عیدی دی. مالک کی ایک آواز پر ڈیش اور خادمہ دورے چلے آئے. اب خادمہ مونس ہے تو اس کا جو مذکر ہے وہ ہم تحریر کریں گے خالی جگہ میں. مالک کی ایک آواز پر خادم اور خادمہ دورے چلے آئے. تو اس طرح سے اس کو حل کیا جائے گا. سوال نمبر 10 ہے، دیا ہوا واقعہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. بعد ازاں اس کے اہم نکات کی روشنی میں اخلاقی نتیجہ اخذ کریں. تو یہاں پر ایک
پیراگراف دیا گیا ہے, ایک واقعہ دیا گیا ہے. اس کو پہلے ہم پڑھیں گے اور پھر جو ہے اس کا اخلاقی نتیجہ جو ہے وہ اخذ کیا جائے گا. پیراگراف ہے, نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار گئے. وہاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو غلہ بیچ رہا تھا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے. اس کے سامنے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو وہ گیلا محسوس ہوا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ غلہ اندر سے گیلا کیوں ہے؟ اس شخص نے جواب دیا, یا رسول اللہ, بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم نے گیلا غلہ نیچے چھپا کر رکھنے کے بجائے باہر نکال کر اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ خریدنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ گیلا ہے؟ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. جامع ترمذی. اب اس کا اخلاقی نتیجہ اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا وہ ہم تحریر کریں گے, وہ ہم اخذ کریں گے. اس کہانی سے ہمیں سب سے بڑی بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر کام میں ایماندار اور سچا رہنا چاہیے. ہمیں کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, چاہے ہم کوئی چیز بیچ رہے ہوں یا خرید رہے ہوں, پڑھائی کر رہے ہوں یا کھیل رہے ہوں. ہمیں ہر حال میں سچ بولنا اور ایمانداری دکھانی چاہیے. اگر ہم سچ بولیں گے اور ایماندار رہیں گے تو لوگ ہم پر بھروسہ کریں گے, ہمیں پسند کریں گے اور ہماری عزت. تو اس طرح سے اس کا نتیجہ جو ہے یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں. سوال نمبر 11 ہے, دیانتداری سے کیا مراد ہے اور بحیثیت طالب علم آپ کن کن معاملات میں دیانتداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں. اب اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا جا سکتا ہے. دیانتداری کا مطلب ہے امانت داری اور راست بازی. یعنی جب ہم سچ بولتے ہیں, کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے, کسی کا حق نہیں کھاتے, کسی سے دھوکہ نہیں کرتے اور ہر کام ایمانداری سے کرتے ہیں تو اسے دیانتداری کہتے ہیں. ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں دیانتداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنی پڑھائی میں دیانتدار رہنا چاہیے. امتحانات اور ٹیسٹ میں کبھی نقل نہیں کرنی چاہیے. اگر ہمیں اسکول میں یا کہیں بھی کسی کی کوئی چیز گمشدہ ملے جیسے پینسل, ربڑ یا بٹوا, تو اسے ایمانداری سے اس کے مالک کو واپس کر دینا. اب سوال نمبر 12 ہے اس مشق کا, لائبریری سے حاصل کردہ کتاب انٹرنیٹ کی مدد سے یا بچوں کے رسائل میں سے اپنی پسند کی کوئی اخلاقی کہانی, واقعہ, ڈرامہ یا نظم پڑھیں. بعض ازاں گروہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں اور اس کے اخلاقی سبق پر بات چیت. اب اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی کہانی یا واقعہ یا نظم ڈھونڈنی ہے جس میں کوئی اچھی بات, اخلاقی سبق سکھائے گی. پھر ہم اسے اپنی جماعت میں اپنے دوستوں کو سنائیں گے اور بتائیں گے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا اچھی بات سیکھنے کو ملی ہے. سو یہ ہر بچہ جو ہے وہ خود سے کوشش کرے گا اور جو بھی مواد کسی بھی بچے کو ملتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرے گا. سو ہر بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ انداز میں اس کا جواب جو ہے وہ شیئر کرے گا. تو یہ اس سبق کی مشق جو ہے یہ ہم اس طرح سے حل کریں گے. اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. سو کلاس سوئم اردو مضمون کا سبق نمبر 3 بے مثل ہے ذات رسول کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو ہم نے ڈیٹیل سے سمجھا اور اس سبق کی
مشق میں دیے گئے تمام جو سوالات ہیں وہ ہم نے حل کرنے کی کوشش کی. تو امید ہے کہ یہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.